ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ شیعہ سنی کا نکاح جائز ہے یا ناجائز، اور مغل بادشاہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادیاں کیسے کر لیں، مشرک لڑکی سے ان کا نکاح، اس کی کیا حرمت ہے؟ پہلی بات، جہاں تک شیعہ اور سنی کا تعلق ہے، نہایت محتاط انداز کی بات ہے، غور سے سن لینا چاہیے کہ امت میں جن علماء کے نزدیک اہل تشیع کا تعلق مسلمانوں سے نہیں ہے اور وہ اسلام کے دائرے میں نہیں ہیں، وہ تو اس نکاح کو جائز ہی نہیں قرار دیتے، اور دوسری طرف علماء جو کہتے ہیں کہ من حیث القوم پوری شیعہ کمیونٹی پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، وہ علماء اگرچہ ہم پہ علم کی تہمت لگی ہوئی ہے، مگر ہمارے سمیت وہ سب یہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کے عقیدے کے متعلق دریافت کیا جائے گا، ایز اے ہول کمیونٹی ہم انہیں کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہی ہمارے اکابر کا مسلک تھا، اور امت میں عمومی طور پر مسلک یہی رہا ہے، اور اسے ہی ہم برحق سمجھتے ہیں۔ اسی لیے فقہا بار بار تصریح کرتے ہیں کہ کسی شخص کا تعلق اہل تشیع سے ہو، کوئی شخص فقہ جعفریہ سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر وہ ام المومنین رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے، اگر وہ قرآن کریم کو پورا نہ مانے، اگر وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برحق مانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اہل نہ، اگر یہ ساری چیزیں، تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ولا الاطلاق فتویٰ نہیں دیتے، ابسلیوٹلی سارے کافر اہل تشیع نہیں کہتے، امت میں عمومی طور پر یہی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو دیکھ لیں، اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کی تحفہ اثنا عشریہ دیکھ لیں، تو بالکل ہی بات کھل جاتی ہے۔ ان کے اور ہمارے درمیان فقہی اختلافات یقیناً ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان عقیدے کی مباحث بھی ہیں، لیکن ان کا عقیدہ کفر تک پہنچا ہوا ہو، اس کے لیے ہر فرد کو دیکھا جائے گا، ایز اے ہول کمیونٹی نہیں فتویٰ دیا جا سکتا۔ مثلاً اہل تشیع کے ہاں جادو نہیں ہے، ان کا اصل عقیدہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جادو کوئی چیز نہیں۔ ہمارے یہاں اہل سنہ ہم جادو کا اقرار کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں جادو بالکل ہے۔ ہمارے یہاں جساس کرخی رحمہ اللہ وغیرہ، جساس تو بالکل ہی انکار کرتے ہیں جادو کا، وہ کہتے ہیں نظر بندی تھی۔ احکام القرآن ان کی دیکھ لیں، مثلاً ان کے ہاں رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تعالیٰ نظر ہی نہیں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں اللہ جل شانہ اپنی شان کے مطابق قیامت میں جنت میں اپنی رؤیت نصیب فرمائے گا۔ ہمارے اپنے دلائل ہیں، ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو کفر نہیں ہیں۔ اب ایک آدمی ان میں سے اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ قرآن پورا ہی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ پھر وہ اسلام میں نہیں رہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ قرآن تو نازل ہوا تھا، فلاں نے چھپا لیا تھا، فلاں نے گڑبڑ کر دی تھی، ہم تک جو یہ قرآن پہنچا یہ قرآن ہی نہیں ہے، قرآن تو حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم لائیں گے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ان کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ آخر کوئی تو چیز دنیا میں ہوگی نا جو کسی انسان کو اسلام کی حد سے نکال کر کفر میں، اور کوئی چیز تو ہوگی جو کفر سے نکال کے اسلام میں لائے گی۔ کہ جتنے لبرل مائنڈڈ ہیں ان سے یہ سوال ہے کہ آخر کوئی حد تو ہوگی نا، کوئی چیز تو ہوگی، اسی حد کی یہ بات۔ اس لیے من حیث القوم انہیں کافر کہنا یہ ہمارا مسلک نہیں ہے۔ اب رہ گیا فرد، تو نکاح کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ فرد کا عقیدہ پوچھا جائے۔ اگر وہ عقیدے کے اعتبار سے لڑکی اور لڑکا صحیح ہیں، قرآن کریم کو پورا مانتے ہیں، کوئی تہمت کی بات نہیں، کوئی اور چیزیں نہیں ہیں، تو اس عالم دین کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے عقیدے میں کفر کی کوئی چیز نہیں، لہٰذا یہ نکاح جائز ہے۔ اور اس کے بعد آ گئی تیسری بات، اور تیسری بات ہے اپنی اولاد کی ذمہ داری۔ اگر لڑکے کو پتہ ہے کہ بالکل نکاح جائز بھی ہے، ٹھیک بھی ہے، لیکن میری اولاد ماں کا دین اختیار کر لے گی، اور اس کی ماں اس پہ پکی ہے کہ ماتم کیا جائے مثلاً محرم میں، اس کی والدہ اس پہ پکی ہیں کہ مجالس سنی جائیں، اس کی والدہ اس پہ پکی ہیں میری اولاد کفر نہ صحیح گمراہی میں پڑنے کا خدشہ ہے، تو ایسے نکاح سے
اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی اگلی نسل بھی تو اسی کے ذمے، یا باپ ہے، پتہ ہے لڑکی کو کہ جس سے نکاح ہونے جا رہا ہے یہ شیعہ ہیں اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، میرے بچے کل کو پیدا ہوں اور یہ انہیں ایسی چیزوں میں لے جائیں جو میرا مسلک اور عقیدہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان ساری چیزوں کو سوچ لینا چاہیے۔ جو اگلی نسل ہے نا، اولاد، اس کا دین بچانا، اس کو صحیح راہ پہ رکھنا اپنی طرف سے کوشش کر کے، یہ فرض ہے، فرض عین ہے، یہ کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں یہ خدشات نہ ہوں تو نفس نکاح میں اگر عقیدہ درست ہے تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔